تھر صحرائے زندگی ہے۔ یہاں سورج بھی جلتا ہے، یہاں پیاس برستی ہے۔ تھر میں یہ سب ہمیشہ نہیں رہتا، یہاں کبھی کبھی ابر کرم بھی جوش میں آتا ہے۔ تھر میں بارش برسنے کے بعد سارے منظر بدل جاتے ہیں۔ صحرا سبز غلاف اوڑھ لیتا ہے، ہر سمت بہار آ جاتی ہے، ہر جانب زندگی مسکرانے لگتی ہے۔ سندھ میں ایک کہاوت مشہور ہے، وٹھو تتھر نہ تبر بر، برس جائے تو گلو گلزار، نہ برسے تو صحرا ہی صحرا۔ پاکستان جنت ارضی ہے، اسے قدرت نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ لیکن صحرائے تھر ان تمام خطوں سے جدا ہے۔ صحرائے تھر ایک الگ ہی دنیا ہے، یہاں ہر سمت خاموشی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ صحرائے تھر دنیا کے قدیم ترین صحراؤں میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق 4 ارب 60 لاکھ سال قدیم ارضیاتی دور سے ہے۔ یہ بر اعظم ایشیا کا نواں اور پاکستان کا سب سے بڑا ریگزار ہے۔ صحرائے تھر پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ ضلع تھر پارکر میرپور خاص ڈویژن میں شامل ہے۔ یہ صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,758 مربع کلومیٹر ہے، جس میں پکی سڑکوں کی لمبائی صرف 100 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آبادی 1 ملین کے لگ بھگ ہے۔ صحرائے تھر معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں دنیا میں کوئلے کے دوسرے سب سے بڑے ذخائر بھی دریافت ہوئے ہیں۔ کراچی سے 372 کلومیٹر دور ضلع تھر پارکر کا صدر مقام مٹھی ہے۔ ضلع تھر پارکر کے 4 تعلقے ہیں، ڈیپلو، مٹھی، چھاچرو اور نگر پارکر۔ یہی وہ چند علاقے ہیں جہاں شہری اثرات نظر آتے ہیں، باقی ہر سمت ریت ہی ریت ہے۔ ریت کے اس سمندر میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں جزیروں کی طرح جھانکتے نظر آتے ہیں۔ تھر کا 80% سے زیادہ علاقہ ریگستان ہے۔ یہاں ہر وقت آگ برستی ہے، یہاں تو چھاؤں بھی جلتی ہے۔ دھوپ کی شدت کومل چہروں کو کمبھا دیتی ہے اور چہرے جھلسے جھلسے لگتے ہیں۔ تھر کی زمین بارشوں کو ترستی ہے۔ مانسون میں پاکستان میں بارشوں کا سالانہ اوسط 277.8 ملی میٹر ہے اور صوبہ سندھ میں 127.5 ملی میٹر، جبکہ تھر میں 80 ملی میٹر
یعنی 3.25 انچ سے زیادہ بارش نہیں ہوتی۔ پانی، بجلی، سڑکیں، پکے گھر اور ذرائع حمل و نقل یہ انسانی تمدن کی پہچان ہے، لیکن تھریوں کے لیے یہ سب ایک خواب ہیں۔ اکثر تھریوں کی زندگی یہ چیزیں دیکھے بغیر ہی گزر جاتی ہے۔ تھر کے لیے پانی آب حیات ہے۔ پانی کے ذخیروں کے گرد ان کی دنیا آباد ہے۔ تھر میں کئی موسم ابر کو ترستے ہی گزر جاتے ہیں۔ یہاں اکثر 4-5 سال تک بارش کی ایک بوند نہیں گرتی۔ شہر میں لوگ دولت جمع کرتے ہیں، تھری اپنے جینے کے لیے پانی ذخیرہ کرتے ہیں۔ تھر میں پانی ہر ممکن ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ انہیں پانی حاصل کرنے کے لیے روزانہ کئی کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے۔ یہ ذمہ داری یہاں کی جفاکش عورت کی ہے، جو صرف مردوں ہی کا نہیں، جانوروں کا بوجھ بھی بانٹ لیتی ہے۔ تھر کے آسمان پر مہینوں بادل نہیں آتے۔ ایسے میں کنووں کی گہرائیاں بڑھنے لگتی ہیں اور ایک دن خالی ڈول واپس آنے لگتے ہیں۔ تھوہر ایٹو کی خودرو جھاڑیاں سر ابھارنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں بارش ہوئے مدت ہو گئی۔ سانپ اور دیگر حشرات انہی جھاڑیوں میں پناہ لیتے ہیں۔ پھر قحط کے مہیب سائے پھیلنے لگتے ہیں۔ قحط کی ہولناکیاں ہر سمت دیکھی جا سکتی ہیں۔ تھری پانی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ بھوک اور پیاس انہیں دور دراز شاداب علاقوں میں لے آتی ہے۔ یہاں ان کی محنت کو قلیل اجرت پر رہن رکھ لیا جاتا ہے۔ قحط میں تھری کڑوا اور بدبودار پانی بھی پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ غیر معیاری پانی کے استعمال کے سبب تھریوں کے بال، آنکھیں، دانت بلکہ جسم کا ہر عضو متاثر نظر آتا ہے۔ قحط پہ بھی صحرا مکمل طور پر خالی نہیں ہوتا۔ سب کو ایک ہی انتظار ہے، گہرے بادلوں کی آس، بارش کی امید۔ موسم برسات سے پہلے مقامی ہاری ایک تہوار مناتے ہیں۔ اسے ہاری پربھ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر گاؤں کا سربراہ ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے، جس میں باجرے، اصلی گھی اور گڑ سے بنی ہوئی ایک مخصوص ڈش بھت پیش کی جاتی ہے۔ ایسے میں جذبات کو موسیقی کی زبان ملتی ہے۔ گاؤں کے لوگ اپنے اوپر بیتنے والے غیر معمولی واقعات سناتے ہیں۔ ان واقعات کی روشنی میں ایک ماہر پیشگوئی کرتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں، اور اگر ہوگی تو اس کا کب تک امکان ہے۔ یہ امید کا موسم ہے۔ ہل سے زمین کو کھنگالا جاتا ہے۔ تھر میں عموماً اونٹ اور گدھے ہل کھینچتے ہیں۔ نگر پار کر میں بیلوں کی مدد لی جاتی ہے۔ صرف ایک امید
تھریوں سے اتنی مشقت کرا لیتی ہے۔ تھر میں بارش ایک بہت بڑی خبر ہے۔ جیسے ہی بارش کے چند چھینٹے پڑتے ہیں، پوری فضا مہک اٹھتی ہے۔ سندھ میں ایک کہاوت مشہور ہے جس کا مفہوم ہے، قحط میں تھری جب بجلی چمکتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ پابجولاں قیدی کی طرح رسیاں توڑا کر تھر کی طرف دوڑ پڑتا ہے۔ تھری بارش کی خبر سنتے ہی تھر کا رخ کرتے ہیں۔ تھر میں بارش زندگی کی علامت ہے۔ یہاں اگر پہلی بارش کمہار کے گھر ہو تو شگون کے طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس موسم برسات میں بہت کم بارشیں ہوں گی، کیونکہ کمہار پانی خرچ کر کے برتن بناتا ہے۔ اگر بارش کے پہلے چھینٹے کسی بنیے کے گھر پڑتے ہیں تو اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ صرف ضرورت کے مطابق اناج پیدا ہوگا۔ اگر پہلی بارش ماشکی کے گھر پر ہو تو یہ علامت ہے کہ اس سال خوب بارشیں ہوں گی، کیونکہ ماشکی گھر گھر پانی پہنچاتا ہے۔ بارش برستے ہی تھر لہلہا ہے، ہر سمت دھنک رنگ بکھر جاتے ہیں۔ بارشوں کے بعد تھر میں پانی کا حصول مشکل نہیں ہوتا۔ ایسے میں کچھ لوگ اپنی زندگی کی پہلی بارش دیکھتے ہیں۔ ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ گھاس پھوس سے بنے ہوئے تھریوں کے مخصوص گھر چوڑے بارش سے نکھر جاتے ہیں۔ تھری خواتین کے ہاتھوں کی زیبائش، باہیں، ان کے رنگ، ان کی شوخی اور بڑھ جاتی ہے۔ صحرا کے رفیق اونٹ کی چال میں عجب خمار آ جاتا ہے۔ آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے مخصوص ساخت کے ٹرک کھیکرا میں زیادہ چہل پہل نظر آتی ہے۔ ذہن بھی جاگ اٹھتے ہیں، محفلیں پھر آباد ہوتی ہیں۔ کشیدہ کاری کو نئے زاویے ملتے ہیں۔ فضاؤں میں گیت بکھر جاتے ہیں۔ سیاح بھی حسین مناظر اور تاریخی نوادرات کو اپنی آنکھوں میں سمیٹنے کے لیے تھر کا رخ کرتے ہیں۔ گوری کا یہ مشہور جین مندر 1376 کی تعمیر کہی جاتی ہے۔ نگر پارکر میں ایک اور حسین جین مندر موجود ہے۔ نگر پارکر سے 4 میل پہلے بھورے سر میں ایک تاریخی مسجد واقع ہے۔ یہ گجرات کے سلطان محمود بیگڑا بن مظفر شاہ کی سندھ آمد کے موقع پر یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ بھالوا میں ماروی کا کنواں یہ تھر کی مشہور لوک داستان عمر ماروی کی یاد دلاتا ہے۔ تھر میں صحرا اور شاداب علاقوں کے سنگم پر کئی قلعے بھی واقع ہیں۔ نو کوٹ کا قلعہ 1814 میں ٹالپور حکمران میر مراد علی خان نے تعمیر کرایا تھا۔ عمر کوٹ میں یہ قلعہ عمر بن سومرو بن دودو سے منسوب ہے۔ عمر کوٹ وہی شہر ہے جس کے قریب 1542 میں مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوئے تھے۔ بارش کی خوشبو پرندوں کو بھی بہت دور سے یہاں کھینچ لاتی ہے۔ وہ پانیوں میں اپنے عکس دیکھتے ہیں۔ رنگ برنگ پرندے صحرا میں ایک نئی دلکشی پیدا کر دیتے ہیں۔ مالا ہاری نامی پرندہ تھر کا ہما ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کام سے جا رہا ہو اور مالا ہاری اس کے دائیں سمت آ جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ برسات مور کو سحر زدہ کر دیتی ہے۔ خر بھی خرمستیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیگر جانور بھی پانی کی فراوانی سے لطف اٹھاتے ہیں۔ قحط کے زمانے میں مویشیوں کی پسلیاں گنی جا سکتی ہیں، لیکن بارشوں کے بعد وہ انتہائی فربا ہو جاتے ہیں۔
جگہ مال مویشی غول در غول گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ انمول چیزیں اب بن مول ملنے لگتی ہیں۔ پانی اور گھاس کی بہتات کے سبب اب بیراج کے لوگ اپنے مویشیوں کو تھر لاتے ہیں۔ زمین اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتی ہے۔ طبیب اور دواساز کمپنیوں کو تھر میں بارش کا انتظار رہتا ہے۔ یہاں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیاں کئی بیماریوں کے لیے تریاق ہیں۔ صحرائی گھاس کھپ بلندیوں کو چھونے لگتی ہے۔ یہ سال بھر سبز رہتی ہے۔ تازہ کھپ ہی رسی بٹی جاتی ہے۔ اسے چورے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مویشیوں کے چارے کے طور پر بھی کام آتی ہے۔ اک تھر کا گلاب ہے۔ اس کے پتے، لیسدار دودھ اور پھول سے مختلف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ بو خضرو جھاڑی ہے۔ اس میں کپاس کی طرح لیکن اس سے بہت چھوٹے پھول آتے ہیں۔ راستوں میں جگہ جگہ خربوزوں کی طرح کے پھل کی بیلیں نظر آتی ہیں۔ انہیں چبھڑ کہتے ہیں۔ گوار تھریوں کا من بھاتا کھاجا ہے۔ یہاں گوار کی بڑے پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے۔ پھلی پکنے کے بعد گوار کے بیج اور پتے مخصوص طریقوں سے الگ کر لیے جاتے ہیں۔ باجرہ تھریوں کی گندم ہے۔ مناسب وقفے سے 2 ہلکی بارشیں ان کھیتوں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہیں۔ آج زمین پر آلودگی کا سرطان پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دنیا میں سبز انقلاب لانے کی تدابیر کی جا رہی ہیں۔ شہروں سے بہت دور اس صحرا میں ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے صدیوں سے چند قوانین رائج ہیں اور اب یہ ان کے کلچر کا حصہ بن چکے ہیں۔ درختوں کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ گاؤں کے ارد گرد ایک مخصوص فاصلے تک درخت کاٹنے پر سخت پابندی ہے۔ روہڑو نامی درخت کی لکڑی انتہائی قیمتی ہوتی ہے کیونکہ اس میں دیمک نہیں لگتی۔ روہڑو درخت کو غیر قانونی طور پر کاٹنے والے کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ بارش کا پانی جہاں جمع ہوتا ہے وہاں سے مٹی نہیں نکالی جاتی۔ پانی پر سب کا حق برابر سمجھا جاتا ہے۔ ترائی کے پانی میں نہانا ممنوع ہے۔ اسے گندا کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ پنچایت کے مؤثر نظام کی وجہ سے قوانین توڑنے والا سزا سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بارش زندگی کی ترجیحات تبدیل کر دیتی ہے۔ اب طلباء کے لیے تعلیم سے زیادہ ضروری شے کھیتی باڑی ہے۔ اسی لیے بچے اپنے بڑوں کا ہاتھ پٹانے کے لیے کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرصت ملنے کے بعد وہ دوبارہ اسکولوں کا رخ کرتے ہیں۔ اسکول میں حاضری موسمی اتار چڑھاؤ پر منحصر ہے۔ قحط کے زمانے میں اپنے دکھوں کو بانٹنے والے لوگ اچھے دنوں میں بھی ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں۔ تھری امداد باہمی کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ ایک دن سب اپنے کسی ایک ساتھی کے کھیت میں جمع ہو کر فاضل خضرو پودوں کو نکالتے ہیں۔ اسے لیڈھان کہتے ہیں۔ کام کے دوران وہ ہمرچو گاتے ہیں۔ ہمرچو کے معنی ہیں دوستو میرے ساتھ آؤ۔ بارش اپنے ہمراہ دولت لاتی ہے اور یہ دولت کہیں کہیں کھیل بھی دکھاتی ہے۔ یوں تو تھر ایک پرامن خطہ ہے اور یہاں جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن بارشوں کے بعد لوگ زمین پر اپنی اپنی ملکیت کے دعوے کرتے ہیں۔ اس طرح جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں پر زیادہ تر زمین کا سروے نہیں کیا گیا۔ باجرے کی سنہری بالیاں
سونے کی طرح دمکنے لگی ہیں۔ اب فصل تیار ہے۔ یہ دن تھریوں کے لیے روز عید ہے۔ یہ عید ان کی زندگی میں کئی برس بعد آتی ہے۔ ایسے میں لبوں پر بے ساختہ گیت مچلنے لگتے ہیں۔ وہ گوری ہے یا کالی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ میں اسے ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ اجناس کا رخ اب مارکیٹ کی سمت ہے۔ تھریوں کی آمدنی کا بڑا حصہ ساہوکار نگل لیتے ہیں۔ انسان قحط سے دور بھاگتا ہے، ساہوکار قحط کا انتظار کرتے ہیں۔ قحط کے زمانے میں تھریوں کے مال مویشی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ مٹھی بھر خوراک بھی مہنگے داموں ملتی ہے۔ ایسے میں ساہوکار اپنی تجوریاں کھول دیتے ہیں۔ تھری بھاری سود پر قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تھر میں ریت اٹھتی ہے، ساہوکار کے گھر میں خون برستا ہے۔ قالین بافی تھر کی سب سے بڑی گھریلو صنعت ہے۔ بڑے تاجر کھڈی لگانے کے لیے قرض دے کر جال پھیلاتے ہیں۔ قرض اتارنے کے لیے اس خاندان کے بچوں سے بیگار لی جاتی ہے، کیونکہ بچوں کی نازک انگلیاں عمدہ قالین تخلیق کرتی ہیں۔ چند سکوں کے لیے بچوں کا بچپن چھین لیا جاتا ہے۔ قرض ہے کہ اتارے نہیں اترتا، ایک نسل سے دوسری نسل پر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تھری خوشی کے زمانے میں غموں کو بھول جاتے ہیں۔ اچھی فصل کے بعد ایک اور موسم آتا ہے، ملن کا موسم۔ تھر میں خاندان ہی میں شادیوں کا رواج ہے، اس لیے بر ملنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لڑکے اور لڑکیاں بچپن ہی سے منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ رقم آتی ہے تو سوئے سپنے جاگتے ہیں۔ بارش کے انتظار میں شادیاں بھی روک دی جاتی ہیں۔ بارش کی پہلی پھوار پڑتے ہی ملن کی شہنائیاں بجنے لگتی ہیں۔ شادی کے دن دولہا گھر پر تیار ہوتا ہے۔ ادھر سہیلیاں لڑکی کو دلہن بناتی ہیں۔ دولہا تیاری کے بعد گاؤں کے گرد 2-4 چکر لگاتا ہے، اسے ترگس کہتے ہیں۔ شادی کے بعد لڑکی رخصت ہوتی ہے، وہ اپنے خواب سجاتی ہے۔ تھریوں کو معلوم ہے کہ یہ موسم بہار بھی چند روزہ ہے۔ انہیں بہار میں بھی خزاں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ تھری پانی بہت سنبھال کر خرچ کرتے ہیں۔ مویشیوں کے لیے چارہ بھی ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ عام باشندے باجرے کو فروخت نہیں کرتے، وہ گوار کی پھلی کو بھی برے وقتوں کے لیے ابال کر سکھا لیتے ہیں۔ تھری کڑے دنوں کی آزمائشوں سے واقف ہیں۔ اچھے دن کب آتے ہیں، کب چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحرا پھر جلنے لگتا ہے، زادِ راہ سمٹنے لگتا ہے، بھوک پھر سر اٹھانے لگتی ہے۔ اگلی بارش کب ہوگی، ابر کرم کب برسے گا؟ تھری تھک کر نہیں بیٹھتے، وہ گردش میں رہتے ہیں۔ ان کی زندگی مسلسل سفر ہے، ان کی زندگی مسلسل انتظار ہے، ایک بارش کے بعد دوسری بارش کا انتظار۔